اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم و کرم والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کیا نصیحتیں دی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ دوستوں، حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان و زمانہ کے بارے میں تو اپنے کلام پاک میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، لیکن ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اکثر تاریخ داں کی رائے ہے کہ حکیم لقمان افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صورت و شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھیجا، اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض یہ ہے کہ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانہ میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے چند شعراء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہاں حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، جو ان سے اعراض اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہاں پیغام دیا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے، اور ساتھ میں یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اسی پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو جو کافروں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر اور غرور تو ایک ناحق کرنا اور لوگوں کا چھوٹا سمجھنا ہے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا کپڑا پہننا کبر اور غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے، اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ سے مراد یہاں نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئی۔ پہلا، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، زمین پر اترا کر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسرا، درمیانی رفتار سے چلنے کو ہدایت دی گئی ہے۔ اور چوتھا، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے، ہر وقت ہم دوسرے کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی انسان کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرہ کی تشکیل دیں۔ سبق یاد نہیں ہوتا ہو تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیا ڈال کر پیا کرو، جو بھی دیکھو گے پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ جب گھر میں داخل ہو تو
आँख और ज़ुबान पर काबू रखो। बीनाई कमज़ोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्ते को देखो, यानी पालक खाओ। इसी सफ़र में जाने से कब्ल मिलिट्ठी के साथ गुड़ खा लिया करो, जिसमें जान रहेगी जब तक सफ़र में रहोगे। सुस्त बदन को चुस्त बनाना चाहते हो तो रोज़ कच्चे अमरूद खाओ। नाक बंद हो जाए तो एक नाक को हाथों से बंद करके सांस नीचे खींचो, नाक खुल जाएगी। ज़ुकाम में दूध हरगिज़ ना पीना, ज़ुकाम में इजाफ़ा हो जाएगा। जम्हाई यानी उबासी लेते वक्त कभी अंगड़ाई मत लो, वरना तुम्हारी ज़बान को कुछ देर के लिए लकवा लग जाएगा। नहाने के बाद सोया मत करो, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। गोश्त खाकर कभी दूध मत पियो, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। लोहे के बर्तन में कभी दूध मत पियो, हाजमा खराब होगा। ज़ोर लगाकर कभी पखाना मत करो, मसाले को नुकसान पहुँचेगा। दूध पीकर कभी मछली मत खाओ, तुम्हारी जिंद फट जाएगी। जली रोटी मत खाओ, वरना तुम्हारा मैदा सिकुड़ जाएगा। नहाकर कभी आँखों में सुरमा मत लगाओ, वरना बीनाई कम हो जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाओ, वरना पेट में पानी भर जाएगा। पखाना करके फौरन रोटी मत खाया करो, वरना बवासीर हो जाएगा। पेशाब करके फौरन पानी ना पिया करो, वरना पेशाब पीला हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।